جس طرح 2010 میں اور 2022 میں سیلاب آیا تھا، اس طرح کا سیلاب جو ہے وہ متوقع کیا جا رہا ہے۔ 300 گلیشیئرز جو ہیں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پگھل کر وہ جھیلوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور 50 گلیشیئرز جو ہیں وہ جھیلوں کی شکل اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوگا۔ سلامتی امان، میں ہوں آپ کا میزبان صداقت حسین، آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈیجیٹل۔ حالیہ دنوں میں این ڈی ایم اے نے ایک تو بارشوں کا جو ہے ہائی الرٹ جاری کیا ہے۔ 16 تا 20 جون پاکستان میں بارشوں کے حوالے سے ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی کلائمیٹ چینج کے جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے سیلابی صورتحال کے حوالے سے بھی الرٹ کیا ہے کہ سیلابی صورتحال 2010 یا 2022 کی طرح پاکستان میں متوقع ہو سکتی ہے، جس سے جانی مالی نقصان جو ہے اربوں روپے کا پاکستان کی عوام کا ہوگا۔ تو ریسنٹلی پاکستانی گورنمنٹ نے بجٹ پاس کیا، تو بجٹ کے ساتھ ساتھ پاکستانی گورنمنٹ کو اس پر بھی ترجیح اور اس پر بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سیلابی صورتحال سے نمٹا جا سکتا ہے اور کس طرح ہم اسٹیبلٹی جو ہے سیلابی صورتحال کے حوالے سے لے کے آ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندر تقریباً 13,000 جو ہیں ٹوٹل گلیشیئرز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 300 گلیشیئرز جو ہیں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پگھل کر وہ جھیلوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور 50 گلیشیئرز جو ہیں وہ جھیلوں کی شکل اختیار کرنے جا رہے ہیں اور 15 جھیلیں جو ہیں وہ پھٹنے والی ہیں۔ جب وہ 15 جھیلیں پھٹیں گی تو وہ پانی کہیں نہ کہیں گلیشیئرز کا اس کے علاوہ دریائے سندھ میں منتقل ہوگا، اور دریائے سندھ میں پانی منتقل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کے پی کے اس کے علاوہ صوبہ پنجاب اور سندھ کی عوام جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگی، جس کا جانی مالی کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوگا۔ ریسنٹلی جس طرح 2010 میں اور 2022 میں سیلاب آیا تھا، اس طرح کا سیلاب جو ہے وہ متوقع کیا جا رہا ہے۔ یہ ہائی الرٹ اور یہ جو جھیلوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ کلائمیٹ چینج کے جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے اس حوالے سے ایک تنبیہ جو ہے وہ جاری کی ہے۔ اس کے علاوہ این ڈی ایم اے نے بھی ایک الرٹ جاری کیا ہے کہ جو سلسلہ بارشوں کا ہے 16 تا 20 جون، جس میں پنجاب کے بیشتر شہر ہیں جن میں بارش کا امکان بتایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ بلوچستان میں ہے، کے پی کے میں ہے، گلگت بلتستان میں ہے، اور گلگت بلتستان کے گلیشیئرز جب پھٹیں گے جس طرح کہ 50 پھٹنے والے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے ہائی الرٹ جاری کیا، تو جس سے پھٹنے کے بعد ندی نالوں میں ایک طغیانی کا سماں ہوگا، اور ندی نالوں میں جب طغیانی آئے گی تو وہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں سیلاب کی شکل اختیار کرے گی، اور وہاں پر جو عوام ہیں، مقامی لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوں گے، اور اربوں روپے کا جانی مالی نقصان جو ہے 2010 میں جس طرح ہوا، اور اس کے علاوہ اب بھی کلائمیٹ چینج کے جو ایکسپرٹ ہیں اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اب بھی متوقع کیا جا رہا ہے ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اس طرح ہوا تو اربوں روپے کا جو عوام کا نقصان ہے وہ ہوگا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے ساتھ ساتھ اس سے توجہ ہٹا لیں، کیونکہ اب تو گلگت بلتستان کے الیکشن ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی توجہ جو ہے گلیشیئرز پر اور سیلابی صورتحال جو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان جو ہے سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا ہے، تو پاکستان کلائمیٹ چینج کے حوالے سے افیکٹڈ ایریا ہے، تو اس پر توجہ دینی چاہیے، جس سے وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں ان کا بھی ایک تو جانی مالی نقصان جو ہے وہ بچ سکے۔ اس کے بعد حکومتی جو اقدامات ہیں، بعد میں حکومت نے جو اقدامات کرنے ہیں اس سے پہلے وہ اقدامات کر لے تو زیادہ بہتر ہے، جس سے عوام بھی بچ جائے اور ان کی جان بھی بچ جائے، ان کا مال بھی بچ جائے۔ ایک تو یہ کہ جب سیلاب آتا ہے تو اس کے بعد ادارے جو ہے الرٹ دکھائی دیتے ہیں۔ اس دفعہ این ڈی ایم اے نے پہلے اداروں کو الرٹ کر دیا اور ایمرجنسی نافذ کر دی کہ ادارے جو ہیں فیلڈ میں الرٹ رہیں جس طرح کی سیلابی صورتحال نظر آ رہی ہے، اور پاکستان ویسے بھی وہ خطہ ہے جو کہ موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ افیکٹڈ نظر آتا ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ ایک اسٹیبلٹی کے حوالے سے اس پر ترجیح دے اور اداروں کو اسی طرح الرٹ رکھیں۔ جو اقدامات آپ نے جب کسی چیز کا افیکٹ ہوتا ہے، جب نقصان ہوتا ہے تو اس کے بعد کرنا ہے، وہ اقدامات آپ پہلے کر لیں تاکہ عوام کی جان بھی بچ سکے اور عوام کا مال بھی بچ سکے، اور اگر یہ اقدامات حکومت کر لیتی ہے بر وقت تو حکومت کا اپنا جو ہے اربوں روپے کا جو اس پہ مالی معاونت ہوگی وہ بھی بچ جائے گی، اور عوام کی جو نقصان ہے وہ بھی بچ جائے گا۔ آج ہم نے بات کی
پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کہ کس طرح پاکستان کے علاقے جو ہیں موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ ساتھ افیکٹڈ ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں, جس طرح ریسنٹلی گرمی کی صورتحال بڑھ رہی ہے, ٹمپریچر دن بدن انکریز ہو رہا ہے, تو جھیلیں پھٹنے کا خدشہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ سیلاب کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سیلاب کے امکانات ہیں, اور کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ سیلاب متوقع کیا جا سکتا ہے جس طرح گرمی کی صورتحال پاکستان میں نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات جو ہیں وہ سب سے زیادہ مرتب ہو رہے ہیں. تو آج ہم نے بات کی موسمیاتی تبدیلی پر. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.